بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کانا و اخواتہا، آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ کانا اور اخوات کانا سے متعلق ہے۔ کانا اور اخوات کانا جیسے صارا، اصبحا، اضحا، ظلا، باتا اور اس طرح سے امسا، لیسا، یہ جتنے بھی ہیں یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، اور مبتدا جو ہوتا ہے یعنی پہلا والا اسم اس کے بعد آنے والا اس کو مرفوع بنا دیتے ہیں اور وہ اس کا اسم کہلایا جاتا ہے، اور جو مبتدا کا خبر ہوتا ہے وہ اسی کا خبر بن جاتا ہے اور وہ منصوب بن جاتا ہے۔ حالانکہ مبتدا اور خبر دونوں مرفوع تھے، لیکن ان کی وجہ سے یہ تبدیلی آ جاتی ہے کہ مبتدا جو ہے وہ تو مرفوع رہتا ہے اور وہ پھر مبتدا نہیں رہتا بلکہ کانا اور اخوات کانا کا اسم بن جاتا ہے۔ تو یہ گویا مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، اسم اس کا جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے اور خبر جو ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے۔ یہ گویا آج کے سبق کا خلاصہ ہے مختصر سا۔ پھر سب سے ماضی بھی آتا ہے، مضارع بھی آتا ہے اور امر بھی آتے ہیں اسے، سوائے لیسا کے کہ وہ صرف ماضی آتا ہے، اسے مضارع اور امر نہیں بنتا۔ الزحام شدید کہ رش زیادہ ہے، الزحام مبتدا، شدید خبر، لیکن اس پر کانا آ گیا تو کانا کی وجہ سے کان الزحام شدیدا، زحام رش زیادہ تھا۔ اب کانا کی وجہ سے الزحام جو مبتدا تھا حقیقت میں وہ اسم بن گیا کانا کا اور مرفوع رہا، اور شدیداً جو ہے وہ جو اصل میں مبتدا کا خبر تھا وہ منصوب بن گیا اور خبر بن گیا کانا کا۔ تو کانا فعل ناقص اور الزحام جو ہے وہ اس کا اسم مرفوع، اور شدیداً جو ہے وہ اس کا اسم، اس کا خبر منصوب۔ البیت نظیف، گھر صاف ہے، کان البیت نظیفا، گھر صاف تھا۔ الثوب قصیر، کپڑا چھوٹا ہے، صار الثوب قصیرا، کپڑا چھوٹا ہو گیا۔ البرد قارس، ٹھنڈک سخت ہے، صار البرد قارسا، ٹھنڈک سخت ہو گیا۔ الخادم قوی، خادم قوی ہے، لیس الخادم قویا، خادم قوی نہیں ہے۔ العامل نشیط، عامل مزدور جو ہے وہ نشیط ہے، چست ہے، لیس العامل نشیطا، عامل چست نہیں ہے۔ النہم مریض، النہم عفوا، النہم مریض، النہم کہتے ہیں اس آدمی کو کہ جو حریص ہوتا ہے، جس کو کھانے کا، زیادہ کھانے کا اور حرص کے ساتھ کھانے کا شوق ہوتا ہے، اس کو نہم کہتے ہیں۔ تو النہم مریض، وہ حریص آدمی وہ بیمار ہے۔ اصبح النہم مریضا، وہ جو حریص آدمی ہے وہ بیمار پڑ گیا۔ الجو ممطر، موسم بارش والا ہے، اصبح الجو ممطرا، موسم بارش والا ہو گیا۔ العامل متعب، عامل مزدور تھکا ہوا ہے، امسى العامل متعبا، عامل مزدور تک گیا۔ امسا کا معنی شام کے وقت میں تک جانا۔ الزہر ذابل، الزہر پھول، ذابل مرجایا ہوا ہے، امس الزہر ذابلا، پھول مرجایا ہوا بن گیا۔ الغمام کثیف، بادل گنے ہیں، اضحى الغمام کثیفا، بادل ہو گئے کثافت والے گنے۔ الشارع مزدحم، سڑک رش والا ہے، اضحى الشارع مزدحما، سڑک رش والا بن گیا۔ المطر غزیر، المطر غزیر، بارش موسلادھار ہے، ظل المطر غزیرا، بارش موسلادھار بن گیا۔ الغبار ثائر، گرد اڑ رہا ہے، ظل الغبار ثائرا، گرد غبار اڑنے والا ہو گیا۔ المصباح متقد، مصباح یہ جل رہا ہے، بات المصباح متقدا، مصباح جلا ہوا ہے۔ المریض متألم، بیمار کو درد ہو رہا ہے، بات المریض متألما، مریض ہو گیا یا اس نے رات گزاری درد کے ساتھ۔ میں نے اس میں ظلا اور باتا اور اضحیٰ اور امسا اور اصبح کے معنی کا لحاظ نہیں کیا، اس کا ظاہری معنی کہ عام معنی میں استعمال ہوتے ہیں وہی معنی کیا، ورنہ یہ اوقات کو بھی ساتھ ساتھ بتا دیتے ہیں، یہ آگے تفصیل میں ہم پڑھتے ہیں۔ البحث، کل مثال فی القسم الاول، ہر مثال پہلی والی قسم میں یتألف من مبتدأ و خبر، جو دائیں طرف کی جو قسم ہے اس میں ہر مثال مبتدا اور خبر سے بنا ہوا ہے۔ وہما مرفوعان، اور وہ دونوں مرفوع ہیں، کما علمت، جیسے آپ کو
پتہ چلا۔ وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَى الْقِسْمِ الثَّانِي، اور جب آپ نے دیکھا دوسری قسم کو، رَأَيْتَ الْأَمْثِلَةَ عَيْنَهَا، آپ نے انہی بعینہ، عینہا کا معنی بعینہ، انہی مثالوں کو دیکھا، بعد ان دخل علی کل منہا احد الافعال، بعد اس کے کہ داخل ہوا ان پر، ان میں سے ہر ایک پر ایک افعال میں سے ایک فعل۔ کون سے افعال میں سے؟ کانا، صارا، لیسا، اصبح، امسا، اضحا، ظل، باتا۔ ٹھیک ہے، یہ جب داخل ہوئے تو آپ نے پھر بھی دیکھ لیا ان کو۔ وَإِذَا تَأَمَّلْتَ أَوَاخِرَ الْأَسْمَاءِ فِي هَذَا الْقِسْمِ، آپ نے جب غور کیا اسماء کے اواخر میں اس قسم میں، یعنی دوسری قسم میں جہاں یہ افعال داخل ہوئے ہیں، وجدت الاسم الاول مرفوعا فی کل الامثلہ، آپ نے پایا پہلے والے اسم کو مرفوع تمام مثالوں میں، والاسم الثانی منصوبا فی جمیعها، اور دوسرے اسم کو آپ نے پایا منصوب تمام مثالوں میں، فی جمیعها، فی تمام مثالها۔ وما حدث هذا التغییر، یہ تغییر نہیں پیدا ہوا الا من دخول الافعال المتقدمہ، مگر یہ گزشتہ جو افعال ہے ان کے داخل ہونے کی وجہ سے۔ فهذه الافعال اذا تدخل على المبتدا والخبر، یہ نتیجہ بن گیا کہ یہ افعال جو ہے یہ داخل ہوتے ہیں مبتدا اور خبر پر، فترفع الاول ويسمى اسمها، پہلے والے اسم کو مرفوع بنا دیتے ہیں اور وہ ان کا اسم کہلایا جاتا ہے، وتنصب الثانی ويسمى خبرها، اور دوسرے کو منصوب بنا دیتے ہیں اور وہ اس کا خبر کہلایا جاتا ہے۔ وَيَعْمَلُ الْمُضَارِعُ وَالْأَمْرُ مِنْ هَذِهِ الْأَفْعَالِ عَمَلَهَا، ان افعال سے مضارع اور امر بھی وہی عمل کرتا ہے جو ماضی کرتا ہے، یعنی کھانا جو عمل کرتا ہے وہ یکونو بھی کرتا ہے اور کن بھی کرتا ہے، اسی طرح صارہ جو عمل کرتا ہے وہ یصیرو بھی کرتا ہے اور صر بھی کرتا ہے، بالکل اسی طرح کہ اپنے اسم کو مرفوع بنا لیتے ہیں اور اپنی خبر کو منصوب بنا لیتے ہیں۔ غیر ان لیسا کے علاوہ، لا یأتی منہا مضارع ولا امر، کہ اس سے نہ مضارع آتا ہے نہ امر آتا ہے، لیسا ماضی پر ہی رہتا ہے، اس وجہ سے وہ مبنی ہے۔ وَإِذَا تَدَبَّرْتَ مَعَانِيَ هَذِهِ الْأَفْعَالِ فِي أَمْثِلَتِهَا، جب آپ نے غور کیا ان افعال کے معانی میں، ان کی مثالوں میں، وجدت، آپ نے پایا، ان کھانا جو ہے کھانا، تفید اتصاف المبتدا بالخبر فی الزمن الماضی، یہ فائدہ دیتا ہے مبتدا کا موصوف ہونا خبر کے ساتھ ماضی کے زمانے میں۔ وصار تدل على تحول المبتدا من حال الى حال، اور صار جو ہے یہ مبتدا کی ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونے کو بتاتا ہے، اس پر دلالت کرتا ہے۔ تحول کا معنی تحویل یعنی بدلنا، مبتدا کا ایک حال سے دوسری حالت میں منتقل ہونے کو بتاتا ہے کہ پہلے ایسا تھا اب ایسے ہو گیا۔ ولیس تفید النفی، اور لیس جو ہے یہ نفی کا فائدہ دیتا ہے۔ اما اصبح و امسا و اضحى و ظل و باتا فتفید توقید اتصاف المبتدا بالخبر بالصباح والمساء والضحى والنهار واللیل على الترتیب، فرمایا کہ یہ جو افعال ہیں، اصبح ہے، امسا ہے، اضحى ہے، ظل ہے، باتا ہے، تو یہ مبتدا کا خبر کے ساتھ متصف ہونا توقید کے وقت میں اس کا فائدہ دیتا ہے کہ وہ موقت بھی ہے۔ فتفید توقید، فرمایا کہ یہ وقت کو بتانے کا بھی فائدہ دیتا ہے۔ کون سے وقت کا؟ اتصاف المبتدا بالخبر، جس وقت میں مبتدا خبر کے ساتھ متصف ہوا ہے۔ کون سے وقت؟ اصبح کہا تو بالصباح ہے، صبح کے وقت کو بتاتا ہے۔ امسا کہا تو مساء کے وقت کو، شام کے وقت کو بتاتا ہے۔ اضحیٰ کہا تو ضحیٰ چاشت کے وقت کو بتاتا ہے، اور ظل کہا تو نہار دن کے وقت کو بتاتا ہے۔ وباتا کہا تو باتا لیل کے وقت کو بتاتا ہے، اعلیٰ ترتیب بالکل اسی ترتیب پر۔ قواعد کیا ہے؟ تدخل کان علی المبتدا والخبر، کھانا جو ہے یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتا ہے۔ فترفع الاول ویسمى اسمها، یہ پہلے والے اسم کو مرفوع بنا لیتا ہے اور وہ اس کا اسم کہلایا جاتا ہے۔ وتنصب الثانی ویسمى خبرها، اور دوسرے کو منصوب بنا دیتا ہے اور وہ اس کا خبر کہلایا جاتا ہے۔ مثل كان فيما تقدم وصار وليس وأصبح وأمسى وأضحى وظل وبات وتسمى هذه الأفعال أخوات كان، بالکل کانا ہی کی طرح گزشتہ مثالوں میں صار بھی اسی طرح ہے، لیسا بھی ہے، اصبح بھی ہے، امسا بھی ہے، اضحیٰ بھی ہے، ظل بھی ہے، باتا بھی ہے، اور ان افعال کو اخوات کانا کہا جاتا ہے۔
لکل فعل من هذه الافعال مضارع و امر، ہر فعل کا ان افعال میں سے مضارع بھی ہے امر بھی ہے. یعملان عمل الماضی، کہ وہ دونوں مضارع اور امر بھی ماضی کا کام کرتے ہیں، وہ بھی عمل کرتے ہیں ماضی والا عمل. الا لیس، سوائے لیس کے، فلا یاتی منها مضارع ولا امر، اسے نہ مضارع آتا ہے نہ امر آتا ہے. اتنا کافی ہے انشاءاللہ. تمرینات اگلے درس میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.